جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ ہم دونوں کافی دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے اور پھر اس نے یک بیک مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہمارے تعلقات کا آغاز عجیب نہیں ہے؟ بہت عجیب ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی برائی تو نہیں رہی؟ نہیں، لیکن یہ سوچ رہا ہوں کہ تم سے تعلقات برقرار رکھنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کچھ نہیں، چھوڑو، جو بیتی سو بیت گئی۔ تم ایک اچھے انسان ہو۔ شکریہ۔ کرتے کیا ہو؟ بتایا نا کہ آوارہ گردی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دولت اڑا رہے ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے، ماں باپ کا ٹھکرایا ہوا ہوں۔ کیا مطلب؟ ساری باتیں آج ہی پوچھ لو گی؟ آئندہ ملاقاتوں کے لیے خواہش کا یہ انوکھا طریقہ ہے۔ اگر یہ ملاقات صرف یہیں تک محدود رہنی تھی تو پھر بیکار تھا، حالانکہ تم نے مجھے اندھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے خجالت سے کہا۔ چلو بھول گئے، کل کہاں ملو گی؟ یہ جگہ میری پسندیدہ جگہ ہے، آنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی، ڈیڈی سے اجازت لے چکی ہوں، چنانچہ یہی ملاقات بہتر رہے گی۔ ویسے کارنر پول میری پسندیدہ جگہ ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی بار یہاں آئے ہو؟ بالکل پہلی بار۔ اچھا، اب ایک بات بتا دو، لیکن سچ سچ پوچھو، تم نے جان بوجھ کر میرے پیروں میں اپنے پاؤں نہیں پھنسائے تھے؟ نہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا گزر رہا تھا، نظر نہیں پڑی تھی تم پر، اور اس کے بعد اتنی بے نیازی سے آگے بڑھ گئے، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اب تو نہیں ہے؟ نہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم لوگوں نے ڈنر ساتھ ہی کیا اور کافی دیر وہاں رکنے کے بعد ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن ملاقات کا وعدہ کر لیا گیا تھا۔ میں اپنی اس کامیابی پر انتہائی نازاں تھا۔ جاسوسی کے خاص طریقے تو مجھے آتے نہیں تھے، لیکن اپنے طور پر جو کچھ سوچتا تھا اس پر مجھے اعتماد بھی تھا۔ ناصر پاشا کی گردن فوراً ہی نہیں پکڑی جا سکتی تھی کیونکہ وہ صاحب اختیار آدمی تھا، اور پھر معاملہ بھی چند لمحات میں نمٹنے والا نہیں معلوم ہوتا تھا، اس لیے رفتہ رفتہ ہی قدم آگے بڑھائے جا سکتے تھے۔ رات کو ٹیلی فون پر آفتاب کمال سے گفتگو ہوئی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چیف بالکل فٹ جا رہے ہیں، آپ بلا شبہ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں، ورنہ وہ نک چڑی لڑکی کبھی کسی کو اپنی قربت میں جگہ نہیں دیتی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خود دوبارہ آپ تک پہنچی تھی۔ تم نے دیکھا تھا؟ ہاں چیف، آپ سے غافل تو نہیں رہ سکتا۔ گڈ، ویری گڈ۔ ویسے آفتاب، ایک بات ضرور ہے، اس کام میں وقت لگے گا، لیکن میرے خیال میں صحیح طریقہ کار یہی ہے۔ بالکل صحیح طریقہ کار ہے چیف، آپ نے اس کا انتخاب کر کے ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ آفتاب کمال سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے اپنی کارکردگی پر کچھ اور اعتماد محسوس ہوا تھا۔ دوسری صبح معمول کے مطابق تھی۔ بے شک ایک اہم محکمہ میرے ہاتھ آیا تھا، لیکن میں اپنے معاملات بھی ترک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ میری فطرت کے خلاف تھا۔ دوپہر تک گھر میں رہا اور اس کے بعد دوستوں کی تلاش میں چل پڑا۔ میرے چاروں دوست بہر طور میرے لیے اہمیت کے حامل تھے۔ وہ اس وقت کی یادگار تھے جب ہم سب ایک ایک لمحہ گزارتے تھے۔ ان لوگوں کے وسائل کچھ نہیں تھے اور انہیں میری اشد ضرورت تھی، چنانچہ ان چاروں کے ساتھ وقت گزارنا بھی از حد ضروری تھا۔ ویسے ان دنوں میں اس بات کو شدت سے سوچ رہا تھا کہ جب شہباز احمد صاحب نے مجھے یہ سہولت دی ہے کہ میں اپنی پسند کے لوگوں کا انتخاب کر کے انہیں اپنے محکمے میں شامل کر لوں، تو پھر کیوں نہ اس کا فائدہ میرے دوستوں کو پہنچے۔ لیکن آہستہ آہستہ اپنے اس کام سے مخلص ہوتا جا رہا تھا اور اپنے آپ کو اس معیار پر پورا پیش کرنے کا خواہش مند تھا جس کا تعین شہباز احمد صاحب نے کیا تھا۔ خصوصاً اس سلسلے میں میری انا بھی ملوث تھی۔ جناب تیمور جمال صاحب کا خیال تھا کہ میں ایک نکما اور ناکار آدمی ہوں اور زندگی میں کبھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی شفقت کے سائے سے محروم کر دیا تھا اور باہر نکال دیا تھا۔ ان حالات میں تیمور جمال صاحب کے اس خیال کو شکست دینا بھی میری اہم ذمہ داریوں میں سے تھا، اور چنانچہ مخلصانہ طور پر ہی کام کر کے میں ان راستوں کو اپنا سکتا تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ بالآخر ترک کر دیا کہ ان چاروں دوستوں کو اس سلسلے میں ملوث کروں۔ ان کی فطرت میں ذہانت نہیں تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ میری سرکردگی میں وہ بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے چکے تھے، لیکن ملکی معاملات میں اور ایسے اہم ترین معاملات میں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کسی بھی مشکل میں پڑ کر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو سکتے تھے۔ ویسے ہی ان کا ساتھ مناسب تھا اور ایک لحاظ سے یہ بہتر بھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے اتنا ہی نکما اور آوارہ قسم کا آدمی سمجھا جائے جتنا لوگ سمجھتے چلے آئے تھے، اور ایسے نکمے اور آوارہ قسم کے آدمی پر کارآمد ہونے کا شبہ بھی نہیں کیا جاتا۔ ان سے تقریباً 3-4 گھنٹے تک نشست رہی، مختلف موضوعات پر بحث ہوتی رہی، انہیں ان کی تمام ضروریات کی اشیاء فراہم کی گئیں
اور اس کے بعد میں وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ میری دوسری شخصیت کا آغاز ہونا تھا اور وقت مقررہ پر ڈیسنٹ کلب پہنچ کر میں نے فردوس پاشا کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ مجھے نظر آ گئی، سوئمنگ کاسٹیوم میں تھی اور معمول کے مطابق بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ غالباً میرا انتظار بھی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں جا کر ڈریس تبدیل کیا اور سوئمنگ کاسٹیوم پہن کر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہیلو، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ شکریہ۔ نہیں، شکریہ کی کیا بات ہے، انتظار تو کرنا تھا۔ کتنی دیر پہلے پہنچی؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی پانی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ آؤ پھر پانی میں چلیں، میں نے کہا اور اس کے بعد ہم سوئمنگ پول میں اتر گئے۔ میں فن تیراکی کا مظاہرہ کرتا رہا، وہ بھی میرے ساتھ تھی اور میرا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے اس کے انداز میں کچھ خاص باتیں پائی تھیں۔ وہ مجھ سے نرم اور مخلصانہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ کافی دیر تک سوئمنگ کرنے کے بعد ہم نے وہیں بیٹھ کر کافی پی اور اس کے بعد دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ رات کو البتہ ہم ڈنر سے پہلے ہی اٹھ گئے تھے، لیکن دوسرے دن کی ملاقات کے وعدے کے بعد اور پھر یہ ملاقاتیں 6 دن کے عرصہ تک طویل ہو گئیں۔ وہ میرے لیے بےقرار رہتی تھی اور جہاں تک میرا تعلق تھا میں اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا اور میرا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اس کا اتنا ہی مقام تھا کہ میں اپنا مقصد حاصل کر لوں اور اس کے لیے میں کافی دن ضائع کر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے حیرت ناک لہجے میں کہا، جانتے ہو ڈیڈی کو ہماری ملاقاتوں کے بارے میں مکمل معلومات ہیں۔ کیا مطلب؟ دراصل ڈیڈی بہت باخبر انسان ہے، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ مجھ پر انہوں نے خصوصاً نگاہیں رکھی ہیں، حالانکہ بعض اوقات مجھے ان کی یہ نگرانی پسند نہیں آتی۔ تو کیا کوئی ہماری نگرانی کرتا ہے؟ میں نے متحیرانہ انداز میں سوال کیا۔ ڈیڈی کے بہت سے گرگے ہیں، کسی سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہوگا۔ اب یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے جو ہماری مخبری کرتا ہے۔ بات کیا ہوئی؟ ڈیڈی مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ کہنے لگے کہ وہ لڑکا جو تمہارے ساتھ ڈیسنٹ کلب میں ملتا ہے کون ہے؟ پہلے تو میں حیران رہ گئی تھی، پھر میں نے سوچا کہ جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، چنانچہ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ انہیں بتا دیا۔ بہت خوب، پھر کیا بولے؟ کہنے لگے کہ کل اسے مجھ سے ملاؤ۔ اوہ، میں نے اپنے جسم میں سنسنی محسوس کی تھی۔ کیوں؟ وہ تعجب سے بولی۔ وہ مجھ سے باز پرس کریں گے اور نہیں بھئی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، مجھے تمہارا خیال ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہماری دوستی میں کوئی رخنہ اندازی ہو۔ ڈیڈی میرے سلسلے میں بہت نرم مزاج ہیں اور میرے سلسلے میں نے مضحکہ خیز انداز میں کہا اور وہ ہنس پڑی۔ تم مجھ سے متعلق ہو، انہیں تمہارے بارے میں بھی نرم انداز میں سوچنا ہوگا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ کل سولی پر چڑھنا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے ڈیڈی سے ملنا سولی پر چڑھنا ہے؟ ڈیڈی سے ملنا نہیں، جن حالات میں ان سے ملاقات کی جا رہی ہے وہ خطرناک ہیں۔ بالکل نہیں ہوں گے، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ مجھ سے مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شاید تمہارے بارے میں معلومات۔ اور اس کے بعد وہ ہنس پڑی اور میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی کتنی ہی چالاک کیوں نہ ہو، بعض اوقات بالکل ہی معصوم ہو جاتی ہے۔ ہر لڑکی کے بارے میں میرا یہی تجزیہ تھا اور یہ بے وقوف لڑکی بھی میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا بیٹھی تھی۔ غرض یہ کہ میری تو خواہش یہ تھی کہ ناصر پاشا تک رسائی حاصل ہو اور اس کے بعد میرا قدم آگے بڑھے۔ 7-8 دن ضائع کر چکا اس سلسلے میں اور اب اس کا کوئی نتیجہ چاہتا تھا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بہرحال یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں مجھے کہاں تک کامیابی ہوگی۔ فردوس پاشا ہنس پڑی، پھر بولی، امتحان کے نتائج اگر مرضی کے مطابق نکل آئیں تو پھر زندگی بھر فائدے ہی فائدے رہتے ہیں۔ چنانچہ تم کل پورے اعتماد کے ساتھ میرے گھر آؤ، میں تمہارا استقبال کروں گی۔ ذرا اپنے گھر کے بارے میں مکمل تفصیلات تو بتا دو، میں نے کہا، اور وہ مجھے اپنے گھر کا پتہ سمجھانے لگی۔ اس کے بعد زیادہ تر گفتگو ناصر پاشا ہی کے بارے میں ہوتی رہی تھی۔ فردوس پاشا نے کہا، ڈیڈی بہت سخت مزاج انسان ہیں، بہت ہی محدود رہنے کے عادی ہیں، بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن میرے مسئلے میں وہ بالکل ہی تبدیل ہیں۔ ان کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ کمال کرتے ہو، اتنا بھی نہیں معلوم ہے تمہیں میرے بارے میں؟ تمہارے بارے میں تو مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں تمہارے ڈیڈی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میرے بارے کیا معلوم ہے؟ تمہارے بال انتہائی خوبصورت اور مشرقی لڑکیوں جیسے ہیں، آنکھوں میں اتنی چمک ہے کہ انسان ان سے نگاہیں نہیں ملا سکتا، ہونٹوں کی تراش، چہرے کے تمام خطوط مغربیت لیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر مشرقی علامت بھی ہے، اور اس کے علاوہ تم نے اپنے آپ کو جس انداز میں قائم کر رکھا ہے وہ بے حد مثال ہے۔ وہ ہنس پڑی، پھر بولی، ٹھیک، سمجھ رہی ہوں، اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ ڈیڈی کے بارے میں بس اتنا ہی جان لو کہ خدا نے انہیں سب کچھ دیا ہے۔ ہمارے ایک تایا مقامی حکومت میں وزیر بھی رہ چکے ہیں اور ہمارا عروج اسی دور میں ہوا تھا۔ ڈیڈی بہت سخت گیر آدمی ہے، تایا سے کچھ اختلافات ہو گئے تھے اور وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ڈیڈی نے ان کی جانب کبھی توجہ نہیں دی۔ بہت دیر تک اس موضوع پر باتیں ہوتی رہیں، پھر یہ طے ہو گیا کہ دوسرے دن 12:30 بجے مجھے اس کے ہاں پہنچنا ہے۔
اور 2 بجے لنچ کر کے واپس آنا ہے۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا اور پھر معمول کے مطابق ہم رخصت ہو گئے۔ اس رات میں نے اپنی اس خصوصی عمارت میں آرام کرتے ہوئے زیادہ تر اسی بارے میں سوچتے ہوئے وقت گزارا تھا اور دوسرے دن کا انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر دوسرے دن بھی میں نے کوئی خاص کام نہ کیا اور وقت مقررہ پر تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ آفتاب کمال سے اس سلسلے میں کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کی ضرورت پیش آئی تھی مجھے۔ میں اپنے طور پر ٹپ ٹاپ کر کے اور ایک بہترین لباس میں ملبوس ہو کر ٹھیک 12:30 بجے ناصر پاشا کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی بلا شبہ بے مثال تھی، سرسبز و شاداب درختوں میں گری ہوئی اور حسین ترین نظر آنے والی۔ میں اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا تو سامنے چوڑے برآمدے میں مجھے فردوس پاشا نظر آئی، جو مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور غالباً میرے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اس کے ساتھ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا۔ آج اس کے انداز میں ایک عجیب سی مشرقیت جھلک رہی تھی۔ آج شاید پہلی بار میں نے اس کے بارے میں ذرا مختلف انداز میں سوچا تھا۔ یہ لڑکی کاروباری حیثیت ہی کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی اس سے تعلقات بڑھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس مسئلہ بالکل مختلف تھا اور مجھے بہر طور اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنی تھی۔ عام حالات ہوتے اور میں اس حیثیت کا مالک نہ ہوتا جو مجھے اچانک ہی دے دی گئی تھی، تو شاید میں جھگڑوں کو نظر انداز کر کے صرف اس کے بارے میں سوچتا اور اس کے حصول کے لیے ہر مفاد کو نظر انداز کر دیتا۔ لیکن یہ تبدیلی شاید شہباز احمد کی پیدا کردہ تھی کہ میں اب مصلحتوں سے سوچنے کا عادی ہو گیا تھا۔ فردوس پاشا کے نرم و نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے خاص نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہ شرما گئی۔ میں نے ہنس کر کہا، تم شرمانا بھی جانتی ہو؟ کیوں؟ عورت نہیں ہوں۔ سوئمنگ پول پر جب تم نے میری آنکھوں کو پھوڑنے کی کوشش کی تھی تو تمہارے اندر مجھے ایک خونخوار سی لڑکی نظر آئی تھی، جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل کے کچھ گوشے اتنے نرم ہوں گے۔ ہم کتنے خود غرض ہوتے ہیں فردوس پاشا کہ کسی اجنبی کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے پر تل جاتے ہیں، اور ذرا بھی اپنائیت ہو تو پھر ہمارے انداز میں انسانیت کے وہ تمام رنگ پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کی ذات سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ کیا خشک باتیں لے کر بیٹھ گئے، جو گزری سو گزر گئی، جو گزرنے والی ہے اس پر غور کریں۔ آئیے، ڈیڈی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک حسین ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں ناصر پاشا پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ ایک خوبصورت گاؤن میں ملبوس ایک آرام دہ چوڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور آفتاب کمال کی کہی ہوئی تمام باتیں ایک ہی نگاہ میں درست محسوس ہوئیں۔ اس کا چہرہ خونیوں جیسا تھا، چہرے پر داڑھی بھی تھی، آنکھوں پر انتہائی خوبصورت اینک لگی ہوئی تھی، سر کے بال کچڑی اور ضرورت سے زیادہ لمبے تھے، لیکن اس کی شخصیت میں ایک انوکھی بات نمایاں تھی۔ بدن بے پناہ مضبوط نظر آتا تھا اور شانے کافی چوڑے تھے۔ عمر کے لحاظ سے وہ بے شک ایک طاقتور آدمی معلوم ہوتا تھا۔ دانتوں میں بہت ہی نفیس قسم کا پائپ دبا ہوا تھا، جس سے اٹھنے والے دھوئیں کی خوشبو پورے ڈرائنگ روم میں چکرا رہی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلے جلے بغیر مجھے دیکھا اور دیر تک میرا جائزہ لیتا رہا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ فردوس پاشا نے کہا، ڈیڈی مسٹر جہانگیر جمال۔ اس کے جسم میں کوئی بھی جنبش نہ ہوئی تھی سوائے ہونٹوں کے جو دب کر پائپ کے کش لے رہے تھے، اور اس کی آنکھیں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن خم کی اور آہستہ سے بولا، آپ کے اس انداز سے میری جرت نہیں ہو رہی ہے کہ میں مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤں۔ وہ چونک پڑا اور اس نے جلدی سے الٹے ہاتھ سے پائپ کو منہ سے نکالا اور پھر سیدھا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، خوش آمدید۔ میں نے اس کے چوڑے ہاتھ کی گرفت کو بھی اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ اس نے بہت زور سے میرا ہاتھ دبایا تھا، غالباً اس کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ اس کا واسطہ کسی کمزور آدمی سے نہیں ہے۔ میں نے البتہ کسی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، ورنہ اس طرح ہاتھ دبانے کے جواب میں بھی اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتا تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنے آپ کو ایک مہذب انسان ظاہر کرنا تھا۔ مسافے کے بعد اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ فردوس پاشا اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے پائپ ایشٹرے میں ٹکا دیا اور اس کے بعد آہستہ سے بولا، کیسے ہو؟ آپ کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہوں؟ میری دعائیں تمہیں کہاں سے حاصل ہو گئیں؟ اس نے سخت اور کھردرے لہجے میں کہا، بزرگوں سے ہم دعاؤں کی ہی توقع رکھتے ہیں، اہم کانہ بات ہے، یہ میری تم سے پہلی ملاقات ہے، میں بھلا تمہیں کیوں دعائیں دینے لگا؟ اگر آپ نے اب تک یہ نہیں کیا ہے تو میں خواہش مند ہوں کہ آئندہ آپ کی دعائیں حاصل کروں۔ بولنا جانتے ہو، وہ سرد لہجے میں بولا، اور میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ غالباً چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے مرعوب نظر آؤں، جبکہ یہ میری فطرت ہی میں نہیں تھا۔ ایک سرکش انسان سے اس کی توقع حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ وہ بہت کم بول رہا تھا اور فردوس پاشا کے چہرے پر کسی قدر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ڈیڈی، میں آپ کو تمام تفصیلات بتا چکی ہوں۔ اس نے بے خیالی کے انداز میں پائپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر یہ یاد کر کے وہ بونچکا سا ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پھر مجھے گورتا ہوا بولا، کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔
گویا نئی نسل کی صحیح نمائندگی کرتے ہو۔ جی ہاں، آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ نئی نسل اپنے لیے ایک بہتر مقام کی خواہش مند ہے اور اس کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے۔ ہم لگے بندے اصولوں کے تحت وہ نہیں کرتے جو ہمارے والدین کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نالاں ہوتے ہیں۔ میں نے جواب دیا اور پہلی بار میں نے ناصر پاشا کے چہرے پر چونکنے کے آثار پائے۔ اب اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ پھر اس نے کہا، تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ محکمہ پولیس میں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ہیں، میں نے جواب دیا، اور ناصر پاشا کے ساتھ فردوس پاشا بھی بری طرح چونک پڑی۔ دراصل اس سے پہلے کبھی فردوس پاشا نے یہ بات پوچھی ہی نہیں تھی کہ میرا تعلق کون سے خاندان سے ہے، کس کا بیٹا ہوں۔ بس اس نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں، اور میں نے اسے جواب دیا تھا کہ آوارہ گردی۔ یہ الفاظ جو اس وقت میرے منہ سے ادا ہوئے تھے اس کے لیے بھی حیران کن تھے، اور ناصر پاشا کے لیے بھی۔ ناصر پاشا غالباً اب کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے غلط بیانی مناسب نہیں سمجھی تھی۔ اس کی شخصیت کو مد نگاہ رکھتے ہوئے میں یہ بات جانتا تھا کہ وہ میرے بارے میں چھان بین کرائے گا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے غلط بیانی کا مرتکب قرار دے۔ ناصر پاشا چند لمحات خاموش رہا، پھر بولا، تمہارے والد کا نام تیمور جمال ہے؟ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ تو ظاہر ہے بہت مشہور شخصیت ہیں۔ پھر میں نے ناصر پاشا کے انداز میں کافی تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ مجھ سے دنیا جہان کی باتیں کرتا رہا تھا، اور پھر لنچ کا وقت ہو گیا اور ہم لوگ ڈائننگ روم میں پہنچ گئے۔ پرتکلف لنچ لینے کے بعد تقریباً 2:30 یا 2:45 بجے میں نے ناصر پاشا سے جانے کی اجازت مانگی تو وہ کہنے لگا، تمہارا کبھی کبھی آنا مجھے ناپسند نہیں ہوگا، میں ضرور حاضر ہو جایا کروں گا۔ میں نے جواب دیا اور اس کے بعد میں واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ فردوس پاشا مجھے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ اس نے متحیرانہ انداز میں کہا، یقیناً تمہارے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جہانگیر جسے تم دوسروں کے دل مسخر کر لیتے ہو۔ میں نے شاید آج تک ڈیڈی کو کسی سے اتنے نرم انداز میں گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ تم سے متاثر ہو گئے ہیں۔ میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا اور پھر بولا، ہمارے راستے آسان ہوتے جا رہے ہیں فردوس۔ ہاں، اب تو مجھے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے، لیکن تم عجیب انسان ہو۔ آج تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم ایک اتنے اہم آدمی کے بیٹے ہو۔ یہ بتانا کیا ضروری تھا کہ میں بذات خود ایک اہم آدمی ہوں؟ میں نے کہا اور فردوس پاشا ہنس پڑی، پھر بولی، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کل کہاں ملاقات ہوگی؟ معمول کے مطابق ڈیسنٹ کلب میں۔ اوکے، کل تک کے لیے خدا حافظ۔ آج شام کو نہیں؟ نہیں، آج شام کو نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں وہاں سے واپس چل پڑا۔ ناصر پاشا سے یہ ملاقات سنسنی خیز تھی۔ میں بہر طور اب اس پر اکتفا کرنا چاہتا تھا تاکہ نتائج اخذ کرنے میں مدد مل سکے۔ دوسرے دن اور پھر تیسرے دن بھی فردوس پاشا سے ملاقات رہی۔ ہم معمول کے مطابق مل رہے تھے۔ میں نے فردوس پاشا سے اور کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے وہ کسی سوچ کا شکار ہو جاتی۔ البتہ اس نے خود ہی بتایا تھا کہ خود ناصر پاشا میری کافی تعریف کر رہا تھا۔ یہ چوتھے دن کی بات ہے۔ میں فردوس پاشا سے ملاقات کے لیے تیاریاں کر کے نکلا تھا اور معمول کے مطابق اس کے ساتھ ڈیسنٹ کلب کی تفریحات میں مشغول ہو گیا تھا۔ معمول ہی کے مطابق ہم نے ڈنر کیا اور اس کے بعد فردوس پاشا اور میں جدا ہو گئے۔ میں پارکنگ لاٹ کی جانب چل پڑا جہاں میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا۔ فردوس پاشا اپنی کار میں بیٹھ کر چلی گئی تھی اور میں نے اسے خدا حافظ کہا تھا۔ میں پرسکون انداز میں کار ڈرائیو کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک سنسان سی سڑک پر پہنچا تھا کہ دفعتاً میری گردن کی پشت پر کوئی ٹھنڈی سی چیز ٹکرائی اور میں چونک پڑا۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے ایک سرد آواز سنائی دی، یہ پستول کی نال ہے عزیزم، اور اس میں سے گولی نکلتی ہے جو تمہاری گردن کے پار بھی ہو سکتی ہے۔ میں خاموشی سے سامنے دیکھتا رہ گیا تھا، البتہ میں نے کار کی رفتار سست نہیں کی تھی۔ اب تم کار کو سڑک کے کنارے کر کے روک دو اور اس کے بعد خاموشی سے نیچے اتراؤ۔ فوراً ہی ایک انسانی وجود آگے بڑھا اور اس نے میری جیبوں کی تلاشی لے ڈالی، لیکن پستول وغیرہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق کار کو سڑک کے کنارے روکا اور پھر پستول کے نشانے پر کار سے نیچے اترایا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ میری کار میں صرف ایک ہی آدمی نہیں تھا بلکہ ان کی تعداد 3 تھی، اور میں بے خیالی میں ان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نیچے اترا تو انہوں نے میرے ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے اور پھر میری آنکھوں پر ایک سیاہ رنگ کی پٹی بھی باندھ دی، اور اس کے بعد مجھے کار کی عقبی نشست پر دھکیل دیا گیا۔ 2 آدمی میرے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے تھے اور تیسرا غالباً ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میرے ہوش و حواس چند لمحات کے لیے گم ہو گئے تھے اور میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ کار تقریباً 10 منٹ تک دوڑتی رہی اور اس کے بعد رک گئی۔ اس کا مقصد ہے کہ زیادہ فاصلہ نہیں طے کیا گیا۔ مجھے بازوں سے پکڑ کر اتارا گیا اور میں اندھوں کی طرح ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر مجھے کچھ سیڑھیاں اترنی پڑی اور اس کے بعد بالآخر ایک جگہ میری آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی تھی۔